ماہنامہ قومی ڈائجسٹ لاہور اپریل 1989 میں طاہر القادری نے اپنے والد صاحب کے متعلق میرے والد صاحب قبلہ کے نام سے ایک طویل مضمون لکھا۔ قادری نے اس مضمون میں اپنے والد کے متعلق انتہائی جھوٹ اور غلو سے کام لیا۔ چند عبارتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جھوٹ نمبر 1 کہ 4 سال میں طب، یونانی، MBBS اور درس نظامی۔ پہلا جھوٹ جو بولا کہ والد صاحب قبلہ نے 4 سال کنگ جارج میڈیکل کالج میں پڑھ کر میڈیکل کی ڈگری لی، اس کے ساتھ ہی انہیں طبیہ کالج سے بھی سند مل گئی، اس میں انہوں نے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے دورہ حدیث کی بھی تکمیل کی، درس نظامی کی بھی تکمیل کر لی، موقوف علیہ تک کتابیں پڑھ کر کچھ اور بھی علوم و فنون پڑھے اور دارالعلوم فرنگی محل سے۔ اس طرح انہوں نے 4-5 سال کے عرصے میں بیک وقت 3 بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ کون کون سی؟ پہلی، کنگ جارج میڈیکل کالج سے ڈگری لی، درس نظامی مکمل کیا اور طبی، ایلوپیتھک اور بہت سے علوم مکمل کیے، صرف 4 سال کے عرصے میں۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ 4 سال کے عرصے میں MBBS کی ڈگری ملتی ہے، نہ درس نظامی کی، اور اس زمانے میں طب یونانی کی سند حاصل کرنا بھی کوئی مذاق نہ تھا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ قادری صاحب کے والد نے بعض حکماء کے ہاں دوا سازی کا کام کیا اور بعد میں بغیر کسی سند اور تعلیم کے حکیم بن بیٹھے۔ والد صاحب نیم حکیم تھے اور بیٹا نیم ملا، دونوں سے کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے سب واقف ہیں۔ جھوٹ نمبر 2 ابدال سے ملاقات۔ دمشق میں جامعہ اموی میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں 1962 میں دمشق میں تھا۔ میں ہر نماز کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دیتا تھا۔ ایک روز خیال آیا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ ملک شام میں ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد یہ خیال آیا تو میں نے وہی دعا کی کہ باری تعالیٰ میں آج تیرے اس ملک شام میں ہوں جہاں ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں، آج کسی ایک ابدال سے ہی ملاقات کروا دے۔ دیکھیں ان کے عقیدے، والد قبلہ کا عقیدہ بھی دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کے کارنامے بھی دیکھ لیں۔ یہ ابدال جو ہیں قرآن و حدیث میں کہاں ان کا ذکر آیا؟ یہ کون سا قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد بیان کیا جا رہا ہے اور حضور کا ارشاد ہے؟ تمام قصے من گھڑت موضوع اور ایسی کہانیاں کہ جن کا کوئی سر اور پیر نہیں۔ فرماتے تھے کہ نماز ظہر کے بعد دعا مانگی، پھر میں دوبارہ نماز عصر پڑھنے کے لیے آیا اور بعد نماز سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دے کر سلام عرض کر رہا تھا۔ کسی نے پیچھے سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا دکتور۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، السلام علیکم۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے سامنے ایک جوان آدمی کھڑا تھا، کالی سیاہ داڑھی، نورانی چہرہ، 30-32 سال کی عمر۔ میرے پیچھے مڑتے ہی انہوں نے فرمایا، اسم کا فرید الدین، کہ تمہارا نام فرید الدین ہے، انت من الپاکستان، آپ پاکستان سے ہیں؟ تو والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں جواب دیتا گیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس پر سامنے کھڑے جوان نے فرمایا، یا دکتور ما تعارفی، کہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا آپ کی دعا ہوں کہ اے ڈاکٹر کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں، پھر میں سنبھل گیا اور چند رازدارانہ باتیں ہوئیں اور ان سے ایک خاص معاملے میں ایک درس لیا۔ بعد ازاں میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی؟ فرمانے لگے، ہاں ملاقات ضرور ہوگی، مگر مدینہ طیبہ میں رمضان شریف میں تراویح کے دوران۔ آپ بھائیوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فرید الدین صاحب کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی؟
طاہر القادری کے والد صاحب کی ملاقات ابدال سے ہوئی، اور وہ ابدال جو تھے وہ عربی بولنے والے تھے، اور یہاں پر عربی کے الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں۔ اب والد قبلہ نے عربی کہاں سے سیکھی اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں۔ جنہوں نے 4 سال میں 3 ڈگریاں حاصل کیں، انہوں نے MBBS بھی کر دیا، انہوں نے جو ہے طب یونان کی ڈگری بھی لے لی، اور انہوں نے ساتھ درس نظامی بھی کر لیا، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں ملاقات کا وعدہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ ایک ابدال کی نظر کہاں کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں مدینہ شریف میں حاضری دینے گیا تو ایک شب تراویح کے بعد آخری 2 نوافل پڑھ کر فارغ ہوا تو پچھلی صف کی طرف سے ویسے ہی دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں وہی آئین میرے پیچھے دمشق کی جامعہ اموی والی نورانی صورت نوجوان شخصیت مشغول نماز کھڑی تھی۔ قومی ڈائجسٹ لاہور، اپریل 1989۔ اب یہاں پر جب یہ عربی جو انہوں نے درج کی ہے، اب یہ تو اہل علم جو ہیں وہی اس بات کو جان سکتے ہیں جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں پر لام تعریف جو ہے پاکستان جو ہے اس پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا۔ پاکستان جو ہے اس کو الپاکستان نہیں کہیں گے، اسے صرف پاکستان کہا جائے گا، لیکن یہ عربی سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بھی جو ہے عجمی عربی ہے کہ وہ جو بلانے والا، جو بات کرنے والا اتنی عربی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کہنا ہے یا الپاکستان کہنا ہے، اور اگر وہ جانتا تھا تو پھر ان کے والد محترم جنہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا تھا انہیں اس عربی کا جو ہے وہ ادراک نہیں تھا، وہ فصیح عربی نہیں جانتے تھے، وہ عربی کی گرامر سے جو ہے بالکل نابلد تھے، اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر لام تعریف داخل کر کے اسے خاص کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ یہ تو ملک کا نام ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فرید الدین صاحب تو دار فانی سے پردہ فرما گئے، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری ایسے ہی ڈاکٹر فرید الدین، نہ ان کے پاس کوئی ڈگری تھی لیکن وہ ڈاکٹر تھے، اور ان کے پاس وہ میڈیکل کی ڈگری نہ ہونے کے باوجود میڈیکل کے ڈاکٹر تھے، اور ان کے پاس دین کی ڈگری نہ ہونے کے باوجود یہ دین کے PhD ڈاکٹر ہیں، اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ PhD کی ڈگری انہوں نے کس یونیورسٹی اور کس جو ہے مدرسے سے حاصل کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرید الدین جو ہیں وہ تو دار فانی سے پردہ فرما گئے، ہم ان سے پوچھتے کہ ایک عظیم مذہبی رتبے پر فائز ہستی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ ان سے ملی ہوئی رہنمائی کو انسانیت کے فائدے کے لیے بیان کرنے کی بجائے رازدانہ باتوں کا نام دے کر کتمان علم کے کیوں مصداق ہو رہے ہیں، اور خدا جانے کون سے خاص معاملے میں ان سے درس لیا کہ اس کے بیان کو بھی گناہ کبیرہ تصور کیا اور اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو بھی اس خبر سے محروم رکھا۔ جہاں پر جب ان ابدال سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے درس دیا، وہ درس جو ہے وہ کیسا درس تھا کہ جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، اور اپنے بیٹے تک کو یہ بتانا جو ہے وہ ضروری نہ سمجھا، حالانکہ دین کو چھپانا، دین کی بات کو چھپانا، کتمان دین کا مجرم تو بہت بڑا مجرم ہے، ایسے عالم کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو دین کو چھپانے والا ہو۔ اس کے بعد تیسرا جھوٹ اپنے والد کے بارے میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، والد صاحب قبلہ نے سلطان با یزید بستامی، فرید الدین، حضرت بلال، حضرت اویس کرنی اور خصوصی طور پر مولانا جلال الدین رومی کے مزار اقدس سے بے پناہ فیض حاصل کیا، اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پر تو باقاعدگی سے حاضری دیتے اور کئی ماہ تک وہاں قیام کرتے۔ 1948
1948 میں بغداد تشریف لے گئے، وہاں کئی روز قیام کیا۔ ایک روز دل میں خیال آیا کہ حرمین شریفین کی زیارت بھی ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، لیکن جیب میں 50 روپے سے زیادہ رقم نہ تھی اور پاسپورٹ بھی نہ تھا۔ فرماتے ہیں اسی سوچ میں تھا کہ حرمین شریفین کی زیارت کیوں کر ممکن ہو کہ اچانک خیال آیا کہ یہ مسئلہ اپنے پیر و مرشد کے حضور پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک مناسب وقت میں قبلہ والد صاحب نے اپنے پیر حضرت ابراہیم سیف الدین کی خدمت میں اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میری گزارش سن کر حضرت صاحب مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر ارشاد فرمایا، فرید الدین آپ کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا ہے، آپ نجف اشراف چلے جائیں اور حضرت علی شیر خدا کے مزار پر مراقب ہو جانا۔ قبلہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیر و مرشد کا حکم سن کر فوراً نجف اشرف روانہ ہو گیا۔ چند روز کے بعد میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پاک کے سامنے حاضر تھا اور شیخ ابراہیم سیف الدین کے حکم کے مطابق میں حضرت علی کے مزار پاک پر مراقبے میں بیٹھا رہا۔ فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی روح مبارک ایک نور بن کر چمکی۔ انہوں نے بیداری کی حالت میں اپنی زیارت کروائی اور مجھے اس مراقبے کی حالت میں پکڑ کر مدینہ پاک پہنچا دیا۔ اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قبروں کو پوجنے والے، یہ قبروں پر مراقبے میں بیٹھنے والے، جن کے کی بیداری کی حالت میں حضرت علی کی زیارت بھی ہو گئی، حضرت علی نے پکڑ کر مدینہ بھی پہنچا دیا۔ بھائیو، یہ شرک اکبر نہیں تو کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے تو نہ آئے، ان کی جو ہے ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اس وقت تو حضرت علی ملاقات کے لیے نہیں آئے، اور جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت تو حضرت علی نہیں آئے، اور ایک اس بدعتی اور شرکیہ عقیدہ رکھنے والے اور اس کے والد کو مدینے کی زیارت کرانے کے لیے وہ آ گئے اور کہاں پہنچا دیا؟ مدینہ پہنچا دیا۔ یعنی ان کے لیے مدینہ جو ہے وہ مکے سے زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ ان کا حج ہوتا ہے مدینے میں، ان کا حج مکے میں نہیں ہوتا، ان کا حج ہوتا ہے مدینے میں روضہ رسول پر۔ اور یہ ان کی حالت دیکھیں، ان کے عقیدے دیکھیں، اور یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج کے یہ مشرک، آج کے یہ شرکیہ عقیدے رکھنے والے اگر یہ بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں، اگر یہ صحابہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق نہیں؟ فیصلہ کرنا آپ بھائیوں کا اپنا کام ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو ان کے گمراہ عقیدے، ان کے شرکیہ اور کفریہ عقیدے، ان کے صحابہ کرام کے اوپر بہتان باندھنا، ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جو ہے خلفائے ثلاثہ کے اوپر ان سے زیادہ ان کو جو ہے فضیلت دینا، یہ بھی جو ہے طاہر القادری صاحب کا عقیدہ وہی روافض والا ہے۔ باطنیت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جتنے معاملے، جتنے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، یا کہیں پہ مراقبہ ہے، یا کہیں پہ ابدال ہے، یا کہیں پہ کچھ ہے، یا کہیں پہ پیر و مرشد کا جو ہے وہ دیدار ہے، تمام جو ہیں من گھڑت قصے اور کہانیاں، اپنے باپ کی طرف منسوب کی ہوئی باتیں، اپنے باپ کو ایک ہی وقت میں MBBS ڈاکٹر بھی بنوا دیا، چاہے میڈیکل کالج کی شکل نہ دیکھی ہو، ایک ہی وقت میں درس نظامی سے فارغ التحصیل بھی بنا دیا، ایک ہی وقت میں اس کو اسلام کا اسکالر بھی بنا دیا اور اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیا، اور ڈاکٹر فرید کے نام سے سابقہ بھی لگا دیا۔ اپنی مرضی ہے، جو دل چاہے لگا لو، جو دل چاہے کر لو۔ اس کے بعد جھوٹ نمبر 4، حضرت سلطان باہو سے ملاقات۔ طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب کو سلطان باہو، سلطان العارفین حضرت باہو علیہ الرحمہ کی بیداری میں زیارت ہوئی۔
جیسے والد کو جو ہے ہر کام بیداری میں ہوتا تھا، اسی طرح بیٹے کو بھی بیٹا 2 ہاتھ آگے نکل گیا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہوتی رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہاج القرآن بنانے کی جو ہے اجازت نامہ بھی دے دیا، اپنی میزبانی کا اعزاز بھی بخش دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، اور کہا کہ طاہر قلم ہے تو دو، میں تمہارے لیے لکھ دوں۔ پوچھا یہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کذاب سے یہ پوچھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی یونیورسٹی سے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ ہمارے نبی کی تو شان ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر امی نبی آئے، اور یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو، اس قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو کفار کہہ سکتے تھے کہ شاید معاذ اللہ یہ نبی جو ہے اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی ایک نشانی دکھائی کہ وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لیکن اس کے اوپر ایک ایسا کلام جو ہے جو کہ نبی کا ایک سب سے عظیم معجزہ ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، صرف نبی کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، نبی کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے۔ اور یہ کذاب کہتا ہے کہ نبی نے کہا کہ قلم ہے طاہر میں لکھ دوں، اور چہرہ انور پر چشمہ مبارک لگا ہوا تھا۔ اس کذاب سے کوئی یہ سوال تو کرے، سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی ذرا سا دین کا علم رکھنے والا تو ہو، سارے جو ہیں اس کا کذب سن کر سبحان اللہ کہنے والے ہیں، کوئی اس سے یہ تو پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ڈاکٹر اور کون سی دکان سے چشمہ بنوایا؟ قادری صاحب اتنا جھوٹ بولو کہ جس میں تم نہ پھنسو، حالانکہ جو بندہ جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا کہ پکڑا نہ جائے، اس لیے کہ مومن کذاب نہیں ہوتا، مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس شخص کو ڈاکٹر اور اسکالر کہنا علم کی توہین ہے، اور دین اسلام میں اگر ایسے ڈاکٹر اور ایسے اسکالر ہوں تو پھر اس دین اسلام کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک آپ بھائیوں کے سامنے تعارف رکھا طاہر القادری کے پیدائش سے لے کر آج اس بات کو یہاں پر میں ختم کرنا چاہوں گا ان کے والد کا تذکرہ کر کے، تاکہ اگلی جو سیشن ہوگا اس میں پھر ہم قادری صاحب کی طرف آئیں گے، طاہر القادری صاحب جو کہ جن کا نام محمد اسحاق ہے، اپنا نام انہیں پسند نہیں آیا جو والدین نے رکھا۔ اس کے بعد جھوٹ نمبر 5 سن لیں کہ اولیاء کی مجالس میں بھی ان کے والد جو ہیں پائے جاتے رہے، اور کہتے ہیں کہ میاں صالح محمد نے فرمایا کہ ہم تمہارے والد کو بڑے بڑے اولیاء کی مجالس میں دیکھتے ہیں، اور یہ اونچی کچہریوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ چونکہ وکالت کی تھی تو کچہری اور کورٹ تو ان کے ذہن میں ویسے ہی سمایا ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ کامیاب وکیل تو نہیں بن سکے، اس لیے انہوں نے کورٹ اور کچہریوں کا نام تو لینا تھا۔ اس کے بعد 6 نمبر جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ طاہر القادری صاحب کے والد کی نبی سے ملاقات بھی ہوئی۔ لکھتے ہیں ابا جی قبلہ حضور کے روضہ انور پر اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ 25ویں شب رمضان المبارک کی آئی تو حضور تشریف لے آئے اور فرمایا فرید الدین اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے، اور آج 12:50 پر وہ مبارک گھڑی ہے قبولیت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا جھوٹ دیکھیں کہ ان کے ابا جی کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور قبولیت کی گھڑی جو ہے 12:50 پر ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے،
دو صحابیوں کے آپس کے باہمی جھگڑے کی وجہ سے وہ رات جو رات لیلۃ القدر کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ بات جو ہے بھلا دی گئی، اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل قادری صاحب کے والد کو آ کر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ دیکھیں اور یہ ان کے حالات دیکھیں کہ صحابہ کرام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھ سے اس رات کا جو ہے اس کا مخصوص ہونا جو ہے اس کا علم لے لیا گیا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے، آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اب جب کہ شریعت مکمل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیات نازل ہو چکی، تو یہ کذاب شخص جو ہے اپنے والد کی طرف جھوٹا قصہ اور من گھڑت جو ہے قصہ گھڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بعد جھوٹ نمبر 7، ان کے والد جو کہ 4 سال کے عرصے میں MBBS ڈاکٹر بھی بن گئے اور یونانی طب کی تعلیم بھی حاصل کر لی، درس نظامی بھی کر لیا، سعودی بادشاہ جو ہے ان کا علاج بھی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اب وہ سعودی بادشاہ کون سا تھا اس کا کوئی نام نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی معلوم نہیں کہ کون سا سعودی بادشاہ تھا، کوئی اتنے پرانے تو ان کے والد تھے نہیں، اگر یہاں پر نام نقل کرتے تو پکڑے جاتے، جھوٹ پکڑا جاتا اور جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہی نہیں۔ اور سعودی بادشاہ کا لا علاج مرض جو تھا اس کا علاج کیا، اب یہاں پر ان کا جھوٹ پکڑیں، کہتے ہیں والد صاحب کا قبلہ قافلے کے ہمراہ سوئے حجاز روانہ ہوئے۔ ابھی آپ یہ سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا جھوٹ کیا ہے۔ جب قافلہ حجاز سرحد پر پہنچا تو وہاں اس زمانے کے سعودی بادشاہ کے کارندے اہل قافلہ کے ایک ایک فرد سے پوچھ رہے تھے کہ تم میں کوئی ڈاکٹر ہے، اور بات اصل میں یہ تھی کہ سعودی بادشاہ کے بھائی کو کوئی ایسا مرض لاحق تھا کہ یورپ تک علاج کروانے کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکا۔ اب وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا، لیکن بادشاہ نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح اس کا بھائی صحت مند ہو جائے۔ والد صاحب قبلہ نے بادشاہ کے مریض بھائی کی نبض کو دیکھا تو فرمایا چند گھنٹوں میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ والد صاحب فوراً بازار گئے، اپنے مطلب کی چند اشیاء جو دوا میں استعمال ہو سکتی تھی خریدی اور واپس محل تشریف لے آئے، اور ایک ٹب پانی بھروا کر اس سے گرم کروایا اور ملازموں سے فرمایا کہ مریض کو علیحدہ کمرے میں کپڑے اتروا کر اس ٹب میں بٹھا دیا جائے، اور جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو یہ عمل بار بار دہرایا جائے۔ تو ملازموں نے اس ہدایت پر عمل کیا، اور صرف 2 گھنٹوں کے بعد مریض اپنے پاؤں پر چلتا ہوا حشاش بشاش کمرے سے باہر آ گیا۔ بادشاہ اور شاہی خاندان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس خوشی میں بادشاہ نے قبلہ والد صاحب کو 7 دن تک اپنے پاس بطور شاہی مہمان ٹھہرایا۔ بادشاہ کے بھائی کے مرض کے علاج کرنے کی خوشی میں شاہ سعودی عرب نے انہیں ایک اسپیشل کارڈ جاری کیا جس پر لکھا تھا کہ ڈاکٹر فرید الدین اور ان کا خاندان جب تک زندہ رہے گا سعودی عرب آمد پر ان پر کسی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب ہم 1962 میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے سعودی عرب گئے، ہم پر کوئی ٹیکس لاگو نہ ہوا اور ہم پورے سعودی عرب میں بغیر روک ٹوک پھرنے کی اجازت تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ان پر ٹیکس بھی نہیں لگا، انہیں بلا روک ٹوک پھرنے کی اجازت بھی تھی۔ وہ کون سا سعودی عرب کا بادشاہ تھا کہ جس کا نام بھی معلوم نہیں، اور پھر ایک طرف فرماتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ حجاز کا سفر کر سکتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکڑ کر حجاز پہنچا دیا۔ دوسری طرف یہ اونٹ اور گھوڑے
اور قافلے میں دھکے کھاتے ہوئے کہاں جا رہے تھے؟ ایک طرف نجف اشرف سے مدینہ پہنچ رہے ہیں اور دوسری طرف اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے میں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جھوٹ کہ جو قادری صاحب بولتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ شاید کوئی ذرا سا شعور اور عقل رکھنے والا کہیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ پھر اس زمانے کے سعودی بادشاہ کا نام تک نہیں لیا کہ کہیں جھوٹ کی حقیقت نہ کھل جائے۔ اور وہ لا علاج مرض جسے یورپ والے بھی مرض الموت قرار دے چکے تھے، اس حکیم کے 2 گھنٹے علاج کرنے سے مریض کو تندرست کر دیا۔ کم از کم اس کا طریقہ علاج جو ہے وہی ذکر کر دیا ہوتا کہ آئندہ انسانیت جو ہے اس کا بھلا ہو جاتا۔ تو یہ ہیں تمام وہ جھوٹ جو طاہر القادری صاحب نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بولے۔ اب اس کے بعد اس کارڈ کا حال بھی سن لیں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک کارڈ جاری کر دیا گیا، تو اب وہ کارڈ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا اور یہ تمام واقعہ جو ہے اس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ صرف اور صرف طاہر القادری صاحب بیان کر رہے ہیں، نہ قافلے والوں میں سے کسی نے یہ واقعہ بیان کیا، نہ سعودی حکومت نے اس کا کوئی اعلان کیا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ کم از کم کوئی تو اس کی جو ہے تصدیق کرتا۔ اور پھر جو کارڈ جو ہے جاری کیا گیا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ وہ اسپیشل کارڈ دکھا سکتے ہیں؟ تو جواب میں کہا کہ وہ کارڈ والد صاحب کی حیات تک ان کے پاس محفوظ تھا، بعد میں نہ جانے بے احتیاطی میں ہم سے کہیں گم ہو گیا ہے۔ یہ قومی ڈائجسٹ اپریل کا 1989 میں یہ پورا اپنے والد کا جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں۔ آخری ان کا جو ہے جھوٹا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اس سیشن کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سلسلہ اس کے کم از کم 40-50 پارٹ بنیں گے، تب جا کے یہ اس کذاب کا جو ہے لوگوں کے سامنے پورا بھانڈا پھوٹے گا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کام اللہ کی توفیق سے کر کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کذاب اور اس دجال کا دجل جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور اس کو عوام کے کٹہرے میں لانا ہے، تاکہ جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ اس قادری سے یہ سوال تو کرے کہ قادری صاحب آپ نے پیدائش سے لے کر آج اپنے بڑھاپے میں کتنے جھوٹ بولے اور ہر جھوٹ کو بچانے کے لیے اور کتنے سینکڑوں کے حساب سے آپ نے جھوٹ بولے۔ اب جھوٹ نمبر 8 سنیے۔ علماء عرب کے ساتھ مناظرے کا ذکر کرتے ہیں اور کس سے کہ نیم ملا جو کہ ان کے والد صاحب کا علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس دوران جب انہیں پتہ چلا، کس دوران؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بادشاہ کے بھائی کا علاج کیا تو اس دوران یہ جو ہے پتہ چلا کہ یہ تو بلند پایا عالم دین بھی ہیں، صرف ڈاکٹر ہی نہیں، بلند پایا عالم دین بھی ہیں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق رافضیوں سے ہے، ان کے عقیدے باطنیت کے ہیں۔ یہ منصور حلاج کو اپنا جو ہے جد امجد مانتے ہیں، یہ ابن عربی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ صوفیت اور رہبانیت کے عقیدے رکھنے والے ہیں، یہ طریقت کو ماننے والے ہیں۔ یہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اہل سنت والجماعت کا ان سے کسی قسم کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تو سنیے جھوٹ نمبر 8 کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایا عالم دین بھی ہیں، بیٹا باپ کو جو ہے بس ایسے خطابات دے رہا ہے، تو انہوں نے عرب کے چوٹی کے علماء کو بلایا اور والد صاحب سے کئی اہم مسائل مثلا توسل، شفاعت وغیرہ پر کئی مناظرے کیے۔ سبحان اللہ، جھوٹ ہو تو ایسا۔
یعنی توسل شفاعت پر کئی مناظرے کیے، ہر روز مناظرہ ہوتا، ہر روز بادشاہ بھری مجلس میں اعلان کرتا، اے علماء عرب تم ہار گئے اور دکتور فرید الدین جیت گئے۔ کتنے آپ بھائی اور ہم کتنے محروم ہیں، ہم ایسے بلند پایا عالم کی نہ تو زیارت کر سکے، نہ ہی ہم جو کہ علماء عرب کے مقابلے میں روزانہ جو ہے بادشاہ شام کو دکتور فرید الدین کی جیت کا اعلان کر کے کہتا تھا کہ علماء عرب تم ہار گئے، اور وہ دکتور فرید الدین کہ جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ لام تعریف اس پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ الپاکستان ہوگا یا پاکستان ہوگا، جن کی عربی دانی کا یہ حال ہے، جن کی عربی گرامر کے بارے میں علم اتنا ہے۔ یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ہر روز علماء عرب کی شکست کا اعلان بادشاہ کی زبان سے ہوتا تو نہ صرف اس بات کا شہرہ دور دراز تک پھیل جاتا، بلکہ عرب میں سلفیوں کی بجائے قادری صاحب جیسے لوگوں کا بھی کوئی وجود ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اہل عرب میں ہر جگہ مزار ہوتے، ہر جگہ تصوف ہوتا، ہر جگہ قادری مراقبوں میں بیٹھے ہوتے، ہر جگہ جو ہے وہ رہبانیت کی تعلیم ہوتی، شرک کے اڈے ہوتے اور قبروں کو پوجا جا رہا ہوتا، وہاں پر غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جا رہی ہوتی، وہاں پر قبروں کو غسل دیے جا رہے ہوتے، وہاں پر آج یہ کچی قبریں نہ ہوتی، وہاں پر مزاروں کا نام و نشان مٹ نہ جاتا، وہاں پر ایسے قادریوں کے لیے بہت سے انعامات ہوتے اور بہت وسیع جگہ ہوتی۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو ایسی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ایسی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نہ تو شرک کا نام و نشان ہے اہل عرب میں، نہ ہی وہاں پر ابن عربی کے عقیدے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ ہی وہاں پہ منصور حلاج کے لیے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدے پائے جاتے ہیں، اور یہ قادری صاحب کا دجل اور ان کا جھوٹ ہے، جیسے شروع سے یہ جھوٹ بولتے آئے، یہ ان کا 8واں جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ جو ہیں یہ سینکڑوں میں جائیں گے۔ تو ابھی آج اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے کذابوں اور دجالوں سے محفوظ رکھے جو ذرا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر جھوٹ بولنے سے ذرا بھی جو ہے نہیں ڈرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، واضح احادیث موجود ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نبی پر جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر نبی پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور ان کو مرنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا، انہیں یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کس منہ سے اللہ کو جواب دیں گے کہ اتنا جھوٹ، اتنا کذب اور اتنا لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، صرف دنیا کی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے اپنے دین کو تو داؤ پر لگا دیا، اپنے ایمان کا تو جنازہ نکال دیا، لیکن کتنے ہی لوگوں کے گمراہ کرنے کا باعث بنائیے۔ ایک وہ صحابہ تھے جو ایک ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی اور حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر احادیث جو ہیں وہ بیان کرنے والے، روایت کرنے والے، صحیح احادیث کو یاد کرنے والے اور ان احادیث کے یاد رکھنے والے، بہت بہترین حافظے والے، ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے 4 دفعہ ان پر غشی کا دورہ پڑا اور جب ہوش میں آتے کہتے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی۔ قادری صاحب کم از کم اس حدیث ہی کو پڑھ لیں، کم از کم وہ حدیث ہی آپ پڑھ لیں۔ آپ کو اگر ابھی بھی آپ کی زندگی آپ کو مہلت دیے ہوئے ہے، ابھی بھی رجوع کر لیں، اپنے جھوٹوں سے توبہ کر لیں اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ آپ جھوٹے اور کذاب تھے،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جن 3 اشخاص کا سب سے پہلے حساب لے گا، جن 3 اشخاص کا سب سے پہلے حساب و کتاب کیا جائے گا، اس میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا، اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل جو ہے جہنم میں پھینکوا دے گا، اس لیے کہ جو عالم تھا اس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں میں اس کا علم جو ہے اس کی شہرت ہو جائے، لوگ اس کو بڑا عالم سمجھیں، بڑا علامہ اور فہامہ کے القابات کہیں، شیخ الاسلام اور ڈاکٹر کے جو ہے سابقے اور لاقے لگا دیں، اور فرمایا کہ اسی طرح ایک شہید جو ہے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے راستے میں جان اس لیے قربان کی کہ لوگ اسے بہادر اور نہ ڈر کہیں۔ یہ باتیں، یہ القابات اس کو دنیا میں دے دیے گئے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک سخی جو ہے اسے بھی جہنم میں صرف اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ دنیا میں جتنی بھی سخاوت کرتا رہا، لوگوں پہ جتنی بھی مہربانی کرتا رہا، رحم دلی کرتا رہا، مال و دولت سے لوگوں کی مدد کرتا رہا، مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ اس کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بڑا سخی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کرنے والا، بڑا رحم دل اور بڑا ہی سخی ہے۔ دنیاوی شہرت اور دنیاوی مفاد رکھنے والا تھا، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھائیو، ان تینوں میں سے، ان تینوں کیٹیگریز میں قادری صاحب کو سوچنا چاہیے۔ ویسے تو ان کا شمار علماء میں ہوتا نہیں، لیکن جو وہ کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو شیخ الاسلام کے القابات دیتے ہیں، جو لوگ ان کو ڈاکٹری کے رتبے پہ فائز کرتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، بدعات کو پھیلانے والا، رقص و سرور کی ترویج کرنے والا، اور تمام وہ ساز اور باجے اور گاجے جو ہیں ان کے استعمال کو حلال کرنے والا یہ شخص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی مخالفت کرنے والا اور موضوع اور من گھڑت روایات اپنی کتابوں میں نقل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بھائیو، ایسے گمراہ شخص سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنے عزیز و اقربا کو بچائیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا کذاب ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے علماء سوء سے بہت دور رکھے، ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فہم نصیب فرمائے، ہمارے عقیدوں کی درستگی فرمائے، ہمیں بدعات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان اور ہمارے مال کے جو ڈاکو ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی ہے توحید و سنت کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اہل سنہ والجماع کا عقیدہ جو ہے لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے، لیکن اس جیسے بدعتی اور اس جیسے شرکیہ عقیدے رکھنے والے شخص کا جو ہے وہ رد بھی کرتے رہیں گے۔ ہم نہ تو جھکیں گے اور نہ ہی ہم کسی سے ڈریں گے، اس لیے کہ یہ روافض کا ایجنٹ ہے، یہ رافضی شیعہ جو ہیں ان کا جو ہے ان سے ایفیلیشن رکھنے والا، ان کے عقیدوں کو رکھنے والا اور انہی عقیدوں کی ترویج کرنے والا یہ شخص ہے۔ اس کے عقیدوں میں اور روافض کے عقیدوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو مرتے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا پارٹ جو ہے، تیسرا سیشن انشاءاللہ جلد ہوگا، جس میں طاہر القادری صاحب کے بقیہ جھوٹ جو ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے توفیق دی تو اس کا رد ہر پلیٹ فارم پہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔